خیر صاحب، سیکیورٹی فورسز نے تو ان تمام 12 حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. 67 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور جو وہاں سے فرار ہوئے ہیں ان کا تعاقب بھی کیا جا رہا ہے. لیکن خاص صاحب گوادر کے اندر جو انہوں نے غریب مزدور پیشہ تھے بلوچ فیملیز، ان کو بھی نشانہ بنایا. 11 تھے افراد جن میں 5 مرد تھے، 3 خواتین اور 3 بچے شامل تھے، جو محنت مزدوری کرنے کے لیے گوادر آئے تھے اور بلوچی تھے. ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. یہ غریب مزدوروں پر حملہ تو بالکل ایک واضح ہے کہ جو فتن بلوچستان بھارتی ماں کے اوپر بلوچستان کی ترقی کے خلاف سازش کے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اسی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو اس اپروچ کو جو بلوچستان کے نوجوان ہیں جو گمراہ ہو کر ایسے عناصر کے ہتھے چڑھتے ہیں، پھر اپنے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، اپنے شہروں کا اپنے صوبے کا امن و امان خراب کرتے ہیں، اور وہاں پر آنے والے دنوں میں معدنیات کے بڑے بڑے منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں، جس کا سب سے بڑے بینیفیشریز وہ بلوچستان ہے، بلوچستان کی عوام ہے. تو بلوچستان کے نوجوانوں کو، بچے اور بچیوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ شیخ زرق خان مندو خیل صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہاں کہ ایک تو حالات میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب اب بہت افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں پانی سر سے گزر چکا ہے. آپ بھلا جتنے مرضی اسکالرشپ دے لیں، آپ ان کو جتنی مرضی تعمیر و ترقی کے وعدے کر لیں، یہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے دنیا میں وہ نیریٹو کی جنگ چل رہی ہے. آپ یہاں پڑھاتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، بیرون ملک بھیجتے ہیں، ایک گمراہ کن نیریٹو ان کو دیا جاتا ہے. کیونکہ نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے، آپ بھی نوجوان رہیں، کوئی ایسا خوشنما نظریہ آپ کو دیا جائے تو آپ فوری اس کے ساتھ طرف لپکتے ہیں. تو یہی حال نوجوانوں کا بلوچستانوں کا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں اس حوالے سے ایک پوری قوم کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. 12 شہروں کو آج ہٹ کیا گیا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مزدور کالونی میں جو ایک خاندان، غریب مزدور خاندان، اس کو یہ سفاکیت کی انتہا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تو ریاست ریئیکٹ کر رہی ہے، سیکورٹی فورسز کے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ، یہ جو ہم نے قومی اسمبلی کا جو مجلس عاملہ ہے پورے پاکستان کی، یہاں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کیا جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیں، آئے روز ہم سنتے ہیں، پچھلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، ہمیں کسی واقعے کو مثال بنانا ہے. آج 12 مقامات نہیں ہیں بھٹی صاحب، 12 شہر ہیں، اور یہ اس کے پیچھے دشمن ہے، کھلا دشمن ہمارا ہندوستان، جس کو ہم نے 10 مئی کو ناکو چنے چبوائے، اسی پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. اب وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وسائل بھی دے رہا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، ان کو گمراہ کن ایجنڈا بھی دے رہا ہے، اور ڈیجیٹل جو جس طرح بھی سائبر وار چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ وار فیئرز بھی بدل گئے ہیں بھٹی صاحب. اب وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. گمراہی کا علاج اس سارے مسئلے کے لیے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی قیادت کو، پوری قیادت کو بٹھائیں، تمام جماعتوں کو بٹھائیں، پورے پاکستان کی قیادت. اس مسئلے کا اب کوئی آپ کو حل نکالنا پڑے گا. لیکن ہم نے ناؤ اینڈ نیور کی پالیسی، بالکل ناؤ اینڈ نیور، یہ آ گیا ہے. انف از انف. اب اس مسئلے کو ایک مثال بنائیں. اسی طرح اگر ہم نے اب بھی ہم سوئے رہے، ریاست سوئی رہی. دیکھیں، جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں نا وہاں، یہ سیکورٹی فورسز کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عام لوگ شہید ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. اور یہ جو 12 شہروں کو ہٹ کرنے والے، آپ ان کا اسلحہ دیکھ لیجئے کس ملک نے ان کو دیا ہے. اب پوری ریاست کو قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ بنائی کس لیے گئی ہے؟ جب اس طرح کا کوئی ایشو، جب پانی سر سے گزر جائے تو وہاں بیٹھ کر اس کو ڈیبیٹ کیا جائے. اگر نیریٹو کی جنگ ہے، آپ نے وسائل لگا کے دیکھ لیے، آپ نے ان کو اسلام آباد میں ادھر یونیورسٹیوں میں پڑھا کے دیکھ لیا، ادھر ہاسٹل میں ٹھہرا کے دیکھ لیا، بہت کچھ دیا. جو پنجاب کا ایک ڈاکٹر ہے اس کو میرٹ کی جنگ لڑنا پڑتی ہے، آپ نے ان کو کوٹا بیس پر داخلے دے کے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا. اب ہمیں اس مسئلے پر قومی سیاسی قیادت، جو آپ پوچھ رہے تھے بار بار کہ صوبائی حکومت کا کیا رول ہے، دیکھیں جنگ تو سیکورٹی فورسز نے لڑنی ہے، اور لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی شہید ہوئے نا لوگ، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. لیکن ریاست نے، جو سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے بیانیے بنانے، نیریٹو بنانے ہیں کہ ہم نے جانا کدھر، ہم نے جتھوں کے ساتھ جانا ہے کہ ایک پرامن جمہوری حکومت کے ساتھ چلنا ہے. یہ ان کا کام ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے. کی ہے ماضی میں لوگوں نے کوشش بھی کی ہے، کبھی بلوچستان پیکج بھی آئے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہے. اور یہ ہندوستان کو سب سے بہترین پتہ ہے، اچھے طریقے سے اس کے دماغ میں ہے. اگر پاکستان میں ہے گوادر، جو ہماری
پورٹ ہے، باقی چیزیں ہیں، یہاں منرلز کے ذخائر ہیں، اگر یہاں امن ہو گیا تو پاکستان کو ترقی یافتہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس مسئلے پر تمام قوم، میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور جی آل پارٹیز کانفرنس وزیر اعظم پاکستان صاحب کو میں یہ تجویز کرتا بالکل ہوں ٹھیک۔ فوری میاں نواز شریف کدھر ہیں؟ میاں نواز شریف باہر نکلیں، اس مسئلے پر جو سیاستدانوں کا کام ہے ان کو اپنا رول پلے کرنا بالکل ٹھیک، چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جتنے سیاستدان ہیں، صدر پاکستان بھی بلوچی ہیں، ٹھیک ہے، ماضی میں بھی یہ بڑے بلوچستان کے حوالے سے درد دل بھی رکھتے ہیں۔ صدر پاکستان کو بیٹھنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، جو پی ٹی آئی کے زعماء ہیں، ابھی جو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں محمود خان صاحب کو، وہ بھی بیٹھے۔ جی اب یہ پانی اگر ہم نے ابھی ہوش کے نہانا لیے، اس کا کوئی ایسا حل، اس کے دیکھیں ملٹیپل حل نکلنے، آپ نے جہاں جنگ لڑنی وہاں جنگ لڑنی ہے، جو اسلحے سے جنگ لڑنی وہ لڑیں، جہاں نیریٹو کی جنگ ہے کو نیریٹو بھی بنا کے دینا ہے کہ نہیں دینا ہم نے، جہاں جو جنگ لڑنی ہے وہ محاذ آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، نہیں تو ہندوستان کے ہم نے ثبوت بھی دے دیے، اس کے یہاں سے پکڑا گیا کلبھوشن یادیو، ہم نے سارے ایویڈنس بھی دیے، کیا دنیا نے ایکشن لیا؟ جو بھی ایکشن لینا ہے ریاست پاکستان نے خود لینا ہے، جو ہمارے ایکشن لینا ہے سیاستدانوں نے لینا ریاست ہے۔ پاکستان نے خود لینا ہے، سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، لیکن وقت قاضا ہے، وقت کی یہ ضرورت بن چکی ہے کہ بلوچستان کے اندر پائیدار امن کے قیام کے لیے گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے۔